وہ جو کہہ رہے تھے نا پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ خود ختم ہو چکے ہیں. جو اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ سزا کے لیے بھی تیار ہے. ہمارے پاس اچھی ٹیم ہے، نئی ٹیم آئی ہے. ڈپور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کے پی کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا ہے اور پارٹی کے بارے میں کیا سوچا ہے. سر، پارٹی تو الیکشن سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ پارٹی ختم ہو گئی، لیکن الیکشن کے بعد کے پی میں اور پورے ملک میں جس طریقے سے امیدوار جیتے ہیں، کیا کہیں گے آپ جو امیدوار ہارے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو کہہ رہے تھے نا پارٹی ختم ہو گئی ہے، وہ خود ختم ہو چکے ہیں. اور اس طرح سے وہ ہارے ہیں. اور یہ کچھ جیتے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کس طرح جیتے ہیں. آپ کے سامنے جتنی بدترین دھاندلی اس الیکشن میں ہوئی ہے کہ فارم 45 تک چینج کر دیے گئے، 80 ہزار کی لیڈ، 40 ہزار کی لیڈ والے لوگوں کو ہروا دیا گیا ہے. اور عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پورے پاکستان میں ووٹ دیا. ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پوری انشاءاللہ امید ہے اور یقین ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کے انشاءاللہ انصاف ملے گا ہمیں. اور پختونخوا کی جو عوام ہے ماشاءاللہ انہوں نے جس طریقے سے اپنے ووٹ کا پھر وہ کہتے ہیں نا ووٹ قوم کی امانت ہے، انہوں نے اس امانت کو امین بنے اور اس کا تحفظ بھی کیا رزلٹ آنے تک. تو میں سلام پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ حقیقی آزادی اور انصاف اور حق کے لیے امر بالمعروف کے لیے کھڑا ہونا، اس کی جو مثال ہماری پارٹی نے قائم کی ہے، ہمارے ورکر نے قائم کی ہے، ہمارے سپورٹر نے قائم کی ہے، ہماری لیڈرشپ نے جو کھڑی رہی قائم کی ہے، وہ تاریخ میں نہیں ملتی. ہمارے ساتھ صرف پاکستان کی نہیں، دنیا کی تاریخ میں کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ جمہوریت میں اس طرح کے انتقامی کارروائیاں نہیں ہوئی جو ہمارے ساتھ ہوئی ہیں. لیکن ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے ماشاءاللہ عوام نے. اب جو ہمارا آگے کا پلان ہے وہ پہلے سے بڑا مختلف ہے. اس سے پہلے شاید کچھ چیزوں پہ تھوڑا بہت کمپرومائز ہو جایا کرتا ہوگا، چلو خیر ہے. اب خیر میں بالکل نہیں ہے. اب کسی بھی چیز پہ کسی بھی اصول پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہم مدینہ کی ریاست کی صرف بات نہیں کرتے، ہم الحمدللہ اس پہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یقین ہے اس کے اوپر. اور اس میں ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ سب سے جو فتح مکہ جب ہوئی تھی تو اس میں عام معافی کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ اللہ کی راہ پہ چلو، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف راغب ہو، یہ بھی کہا گیا تھا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اپنی اصلاح کرو اور جو اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے وہ سزا کے لیے بھی تیار رہے. علی امین کیسا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ 3 وزیر اعلیٰ آپ کے گزرے ہیں، بزداد تھا، محمود خان تھا، پرویز خٹک تھا. علی امین کیسا وزیر اعلیٰ ہوگا؟ یہ تو پھر آپ بتائیں گے نا، میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ تو جب میں پہلے جو بات ابھی کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے یہ یوتھ جو بیٹھی ان کے ساتھ وہی کہہ رہا تھا کہ پالیسی ہے نا، پالیسی بنانا یا پالیسی پہ بات کرنا یہ بڑا آسان بھی ہے. پالیسی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا آپ کی پرفارمنس ہے. اب وہ پالیسی کو کتنی امپلیمنٹ کر لیتا ہوں وہ میری پرفارمنس ہوگی، اور اس کا جو ہے پھر آگے تجزیہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. بہرحال میں اتنا کہوں گا صرف کہ انشاءاللہ ہمارے پاس اچھی ٹیم ہے، نئی ٹیم آئی ہے. اب تو ہمارے پاس ایسی ٹیم آ گئی ہے نا کہ جو کمپرومائز لوگ تھے، جو ضروریاتی تھے، نظریاتی نہیں تھے، وہ سامنے آ چکے ہیں. بزدل جو تھے ان سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، بزدل بھی گئے، ضروریاتی بھی گئے، ایمان کے کمزور لوگ بھی گئے. اب تو جو کہتے ہیں اب تو ایک کریم آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، تو یہ کریم انشاءاللہ ڈیلیور کرے گی. نئی ہماری پاس لیڈرشپ آئی ہے، اس نے ایمرج کیا ہے اور اچھی بات ہے. انشاءاللہ انہی میں سے ہم نئی لیڈرشپ اور بنائیں گے. ابھی بھی ہمارے ماشاءاللہ تقریباً 55% اباؤ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ہمارے نئے لوگ ہیں. انشاءاللہ ان سے ہم کام لیں گے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ خان صاحب بہت جلد رہا ہوں گے اور وہ انشاءاللہ باہر آ کے ہمیں مزید رہنمائی خود بیٹھے کریں گے. جب تو انشاءاللہ ہم ڈیلیور کر کے ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ ہم نے سیاست کبھی بھی کرسی کے لیے نہیں کی. عمران خان صاحب نے ثابت کیا ہے. ہم نے 2 حکومتیں اپنی چھوڑ دی تھی، کسی نے آج تک اپنی حکومت چھوڑی ہے؟ ایک دن نہیں چھوڑتے. ہم نے چھوڑ دی تھی پنجاب کی بھی اور پختونخوا کی بھی کہ ہم الیکشن میں جانا چاہتے تھے. ہمیں پتا تھا کہ ملک کے حالات یہ بنیں گے اور یہی ہوا کہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کے بعد جو اس ملک کے حالات بنے پچھلے 2 سالوں میں آپ مہنگائی کو دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ ملک میں امن و امان کے حالات دیکھ لیں، آپ ہماری معاشی حالات دیکھ لیں، آپ کاروبار کے حالات دیکھ لیں، آپ بے روزگاری کے حالات دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر ہمارا ملک نیچے گیا ہے. اور ابھی جو الیکشن میں انہوں نے دھاندلی کر دی ہے تو انٹرنیشنلی جو ہماری جو کریڈیبلٹی ہے ہمارے ملک کی وہ بڑی مزید اور خراب ہو گئی ہے. تو یہ تو چور ہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ سے دھاندلی کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم نے جب کہا کہ ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں تو ای وی ایم مشین کیوں کہا ہم نے؟ تاکہ عوام کا مینڈیٹ چوری نہ ہو. یہ سب اس کے مخالف تھے. آج قوم نے دیکھ لیا کہ مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ یہ مینڈیٹ چوری کرنے
کا جو ایک روایت بنی ہوئی ہے, ایک رواج بنا ہوا ہے اس ملک میں, یہ چاہتے ہیں کہ یہی ہو. ہم تو یہ نہیں چاہتے. بہرحال انشاءاللہ وقت بتائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا ہے انشاءاللہ جس طرح. تو میری بس یہ دعا ہے کہ ہماری جو عوام نے, جس نے ہمارے ورکر نے جس نے محنت کی, ان پہ اعتماد کی وجہ سے جو ووٹ ملا, خان صاحب کے اعتماد کی وجہ سے ووٹ ملا, میری صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عوام کے سامنے بھی سرخرو کرے, اور اس جان ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو کرے. 9 مئی کے بعد آپ پہ ایک نیا امتحان آیا, ایک نئی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی اپنی لائف میں, وہ ایکسپیرینس تھوڑا سا ہمیں بتا دیں کہ وہ ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا. بڑا مزیدار تھا, کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں آپ کی بہتری ہوتی ہے, آپ اسے سیکھنا چاہیے, اور وہ کہتے ہیں نا کیپ واکنگ, چلتے رہو اس ایمان کے ساتھ کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے, اور آپ آگے بڑھتے جاؤ گے تو آگے آپ کو وہ بہتر چیز آپ کو ملے گی. تو یہ ایک ایکسپیرینس تھا, ایک تجربہ تھا, وہ کیا ہے, اور انشاءاللہ اس سے بہت کچھ سیکھا ہے. اب انشاءاللہ ایسا نظام بنانے کی طرف ہم انشاءاللہ جا رہے ہیں, اور میری خواہش ہے کہ ہم بنائیں کہ کوئی بھی بشمول میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر سکے, تاکہ ہماری جو نسل ہے, ہمارے جو ملک ہے, ہماری جو جنریشن ہے, اس کے لوگ سیف ہوں, اس کے لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہوں, ہمارے بچے پروٹیکٹڈ ہوں. تو ہم ایک ایسا نظام بنائیں گے کہ جس کے اندر ایک تو کرپشن کرنے کی گنجائش ہی نہ ہو, اور دوسری بات کہ کوئی بھی کسی کے خلاف غیر قانونی کام, اگر کتنا بھی پاور پہ بیٹھا ہو, کوئی کسی کرسی پہ بیٹھا ہو, تو وہ نہ کر سکے. تو میرے خیال میں اگر یہ نہ ہوتا تو میری چیز کا اندازہ نہ ہوتا اتنا, شاید ہمارے اندر بھی لوگ ہمارے نیچے بیٹھ کے یہ کام تھوڑا بہت کرتے ہوں کسی لیول پہ. اس طرح بھی ایک صحافی مجھے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ کے ٹائم میں بھی کوئی صحافیوں کے ساتھ فریڈم آف اسپیچ کے اوپر ان کو اٹھایا گیا, تو میں نے صاف بتایا کہ عمران خان صاحب کی تو یہ سوچ ہے نہیں. وکٹمائزیشن ہاں ٹھیک ہے, ان کی زیرو ٹالرنس ہے فار کرپشن, لیکن ان کی یہ سوچ بالکل نہیں ہے وکٹمائزیشن کی, کسی پہ جیلی مقدمے بنانے کی. اگر ہماری پارٹی میں کسی یہ سوچ تھی, کسی نے کیا, تو میں بالکل نہ اس کو ڈیفینڈ کرتا ہوں, نہ اس کے حق میں وہ غلط کیا. اب یہ نظام جو ہم نے بنانا ہے انشاءاللہ ایسا نظام بنانا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو سکے. بہت شکریہ آپ کا ٹائم